ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المهتدون۔ صدق اللہ ومولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو گزارش کروں گا اس درس قرآن کو پورے کو سنا کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی وجہ سے یہ آگے گروتھ کرے چینل اور لوگوں تک اس کا پیغام گھر گھر تک پہنچے۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو، مدد مانگا کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، اہل اسلام کو، کلمہ گو کو صفت ایمان سے مخاطب کیا اور فرمایا اے ایمان والو، اپنی دینی دنیاوی حاجات کے لیے، خصوصاً درجات اور قرب کے لیے صبر سے مدد مانگا کرو۔ صبر کسی بھی طرح معاملات ہوں، اس پہ صبر کرنا، اس پہ رک جانا صبر کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں جن کو لے کر وہ پہاڑیوں کی وادیوں میں چلا جائے اور فتنوں سے اپنے دین کو بچا کر لے جائے۔ نماز اور صبر کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کا نور ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عابدین کے مقامات کی انتہا نماز کی حقیقت ہے، یعنی عابد زاہد کی انتہا نماز کی حقیقت ہے۔ بعض علماء کرام نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت سے مراد اس کی مدد اور نصرت اور دعا کو قبول کرنا ہے۔ آگے اللہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اسے کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی ہوتا کیا، یہ آیت کریمہ بدر کے مسلمان مقتولوں کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ کل 14 افراد تھے، بدر میں 14 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے۔ 6 کا تعلق مہاجرین سے اور 8 کا رشتہ انصار سے تھا۔ 6 مہاجرین تھے، 8 انصار مدینہ میں سے تھے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتا، لوگ کہتے فلاں مر گیا، دنیا کی نعمتیں چھوڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے کے شہید زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جسم عطا کرتا ہے اور جسموں کی قوت عطا فرماتا ہے، پھر وہ زمین، آسمان اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی آیات کی وجہ سے ان کے جسموں بلکہ ان کے کفنوں کو مٹی نہیں کھاتی۔
امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں ان کی روحیں ہر رات عرش کے نیچے رکوع اور سجود کرتی ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہداء جب شہید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک بہتر جسد اتارتا ہے، پھر شہید کی روح کو حکم ہوتا ہے اس میں داخل ہو جا، پھر وہ اپنے جسم کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ بولتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ لوگ میرا کلام سن رہے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ آہو چشم عبور ہے آتی ہے اور اسے ساتھ لے جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے کہ شہداء کی روحیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبز پرندوں کی صورت میں ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، پھر عرش کے نیچے کنادیل میں آرام کرتی ہیں۔ اللہ، یہ شہداء کا مقام ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے والا کا یہ مقام ہے، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا یہ مقام ہے۔ حضرات گرامی قدر،